اب جس خبر کی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں یہ خبر پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور مطلب آئے دن اس ملک سے عجیب و غریب واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایف آئی اے نے اسلام آباد میں ایک گھر پر کارروائی کی، اور جب اس گھر پر کارروائی کی تو آپ سوچیں اس گھر سے کیا ملا۔ اس گھر سے انسانی اعضاء ملے۔ انسانی اعضاء مطلب کہ ہمارے ہیومن باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹکڑوں میں کٹے ہوئے وہاں سے اس گھر سے ریکور ہوئے۔ میں جانوروں کے اعضاء کی بات نہیں کر رہا، میں انسانوں کے اعضاء کی بات کر رہا ہوں۔ اور جناب یہ انسانی اعضاء مبینہ اسمگلنگ میں ملوث جو 5 افراد تھے ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں کچھ غیر ملکی باشندے بھی تھے اور کچھ ان کے سہولت کار تھے، لوکل نیٹو پاکستانیز۔ زینب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے، ان سے جان لیتے ہیں۔ زینب بتائیے گا کہ پولیس کو یہ لیڈ کیسے ملی اور یہ کارروائی اسلام آباد میں کس جگہ پر کی، گھر کہاں پر تھا؟ جی سائم، اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہ اسلام آباد کا F71 سیکٹر ہے، جہاں پر ایف آئی اے کی جانب سے چھاپا مارا جاتا ہے ایک گھر پر، اور جب ایف آئی اے کی ٹیمز اس گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو انتہائی خوفناک منظر جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے۔ وہاں پر انسانی اعضاء جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایک پراپر ایک پروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ ہمیں وہاں پر دکھائی دیتا ہے، اور جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں جو وہاں پہ بنائی گئی اس وقت، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گوشت ہے اس کی اسمیل جو ہے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اوپر موٹی رضائیاں جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں تاکہ اسمیل جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے، اور ساتھ میں ٹریز بھی پڑی ہوئی ہیں۔ گھر کا ماحول بھی لگ رہا ہے، کچن ہے، اس میں کچھ بوٹلز نظر آ رہی ہیں جس میں کچھ کیمیکلز جو ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے کافی عرصے سے یہاں پر کام جو ہے یہاں پر جاری ہے، اور اسی طرح کام جو ہے اسمگلنگ والا یہاں پر ہو رہا ہے۔ ایف آئی کی ٹیمز نے موقع پر موجود جو 3 چینی شہری تھے وہ اور 2 پاکستانی ان کو اریسٹ کیا، اور انہی کی نشاندہی پر پھر اسلام آباد کے E11 سیکٹر ہے وہاں پر بھی چھاپا مارا گیا، اور وہاں پر بھی اسی طرح کا پروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ وہاں پر ملا۔ اسلام آباد میں یہ پہلا واقعہ نہیں، اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی مئی میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں اسمگلنگ کا انکشاف ہوا تھا، اور بعد میں ایک ڈاکٹر، ایک یورولوجسٹ کو بھی اس میں اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن ان کیسز اور اس کیس میں ڈفرنس یہ ہے کہ اس میں کڈنیز ٹرانسپلانٹیشن سے ریلیٹڈ تھا وہ سب کچھ، لیکن یہ کیس ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ اس میں انسانی اعضاء کی بات کی جا رہی تھی۔ بعد میں جب تحقیقات کی گئی تو پتہ لگا کہ جو پلیسنٹا ہوتا ہے وہ وہاں پر پروسیس ہو رہا تھا، جو کہ ہاسپٹل سے لیا جاتا ہے اور پھر یہاں پر اس کو لایا جاتا ہے۔ جو 2 پاکستانی چینی شہریوں کے ساتھ تھے وہ ان کے لیے بطور ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ سپلائر کے طور پہ بھی کام کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ پلیسنٹا بہت سے جو وہ ایستھیٹک پروسیجرز ہیں ان میں بھی کام آتی ہے، یہ تو تفتیش سے پتہ چلے گا زینب، کیونکہ ابتدائی معلومات ابھی میں بس آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنی یہ تحقیقات ہو گئی ہیں، کچھ پتہ چلا ہے کہ یہ زندہ لوگوں کے اعضاء ہوتے تھے یا یہ مردوں کے اعضاء ہوتے تھے؟ یہ بھی جو غیر مصدقہ معلومات ہے اس کے مطابق تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہسپتال کا عملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور جب بھی چائلڈ برتھ یا ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہ پلیسنٹا اور لوگوں جو پیشنٹس ہیں ان کی اجازت کے بغیر یہاں پر سپلائی کیا جاتا ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا، اور یہاں پہ لا کے ان کو ڈرائی کر کے، جیسے آپ نے بتایا کہ استھیٹک جس طرح کے پروڈکٹس ہیں ایجنگ کے پروسیس کو سلو کرنے کے لیے، اس میں اس کو ڈرائی کر کے ایک پراپر شی پلیسنٹا کے نام سے ایک پروڈکٹ بنتا ہے جس کو بعد میں ویتنام جو ہے وہاں پر اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایز اے بیوٹی پروڈکٹ جو ہے وہ یہ یوز ہوتا ہے۔ ابھی تک جو اطلاعات ہے اس کے مطابق تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے بعد جو مدرز ہوتی ہے ان کا پلیسنٹا ہوتا ہے۔ مزید معلومات جو ہے تحقیقات جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں، اور مقدمہ جو ہے ان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے زینب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور افسوسناک سچویشن ہے کہ ایک گھر کے اندر باقاعدہ پلانٹ بنا ہوا ہے جہاں پر سے انسانی اعضاء پروسیس ہو رہے ہیں اور پلیسنٹاز جو ہیں وہ ڈرائی کی جا رہی ہیں۔ کیا چل رہا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ تو انتظامیہ کو اس پہ سخت سے سخت کریک ڈاؤن کرنا